بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کا استقبال ہے نعیم علی آفیشل چینل میں۔ آئیے سنتے ہیں اپنے ہاتھوں اپنی بربادی۔ یہ انسانی عادت و فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کمال کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ یہی جذبہ اس خاص دولت و مخصوص قوت کے پیدا ہونے اور کمال کی صورت اختیار کرنے کے بعد اس کے اظہار کی طرف مائل کرتا ہے، اور خواہ مخواہ دل میں یہ سودا سماتا ہے کہ اس دولت کو صرف کرنے کی لذت اٹھائے۔ بعض اوقات یہ لذت اٹھانے کا جذبہ انسان کو اس قدر مجبور کر دیتا ہے، بلکہ ایسا از خود رافتہ بنا دیتا ہے کہ اگر اس حالت کو زنا سے تعبیر کیا جائے تو بجا ہوگا۔ جوانی دیوانی کے اس عربی مقولے کے مطابق آج کا ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو دیوانگی کی اس بلندی پر لے جا چکا ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد شہوت اور ہوس کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر جب وہ اس چوٹی سے پھسل کر گرتا ہے تو اس کی مسخ شدہ مردانگی کی لاش کو شناخت کر پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بتائیے، اس دور میں جس قدر برائیاں پھیل رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، فلمیں۔ آج مسلمان کا تقریباً ہر مکان ایک سینما گھر بن چکا ہے۔ جب ایک بچہ ہوش کی منزل کو چھوتا ہے تو اپنے گھر میں ٹی وی کے ذریعے وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور جان لیتا ہے جو اس عمر میں نہیں جاننا چاہیے۔ جب ہوش سنبھالتے ہی وہ فلموں میں ایک مرد اور عورت کے بیچ کے خاص تعلقات کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی فطری طور پر وہی سب کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔ پھر یہ خواہش ترقی کر کے اس عمر کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی جاتی ہے اور وہ خود کو عمر سے پہلے ہی جوان سمجھنے لگتا ہے۔ مصیبت بالائے مصیبت کی، اسکول، کالج، بازاروں اور سڑکوں پر جسم کی نمائش کرتی جوان لڑکیاں اور اس کے جذبۂ شہوت کو جنون کی حد تک پہنچانے میں آگ پر پیٹرول کا کام کرتی ہیں، لیکن جب وہ اس نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسباب نہیں پاتا ہے تو وہ غلط طریقوں کا استعمال کرنے لگتا ہے۔ جب بھی وہ تنہا ہوتا ہے تو یہ جنسی خواہش اسے پریشان کر دیتی ہے اور وہ تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں اپنی قوت منی کو نکال کر مزہ حاصل کرتا ہے۔ اکثر لڑکے اسکول، کالجوں میں بیت الخلاء میں جا کر یہ سب کرتے ہیں۔ ایک بار کا یہ عمل پھر ہمیشہ کی عادت بن جاتا ہے۔ ہاتھوں کے اس نرم و نازک حصہ عضوِ تناسل کی ہمیشہ کی یہ چھیڑ چھاڑ اسے کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ باریک باریک رگیں اور پٹے بھی اس سختی کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے کیسی ہی چکناہٹ کیوں نہ استعمال میں لائی جائے۔ اس سے سب سے پہلے جو نقصان ہوتا ہے وہ عضوِ تناسل کا جڑ سے کمزور اور لاغر ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں رگیں پھیل نہیں سکیں گی، سختی جاتی رہے گی، جسم ڈھیلا اور بہت لاغر ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کی اس کرتوت کے سبب ایسا شخص عورت کے قابل نہیں رہتا۔ اگر کوئی شرف النفس، عزت پسند لڑکی ایسے شخص کے نکاح میں دے دی جائے تو عمر بھر اپنی قسمت کو روئے گی اور یہ کمظرف اس کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا۔ اول تو اس سے مل ہی نہیں سکتا کہ جب بھی عورت سے ملنا چاہے گا پہلے ہی سب کچھ باہر گرا دے گا، اور اگر کسی ترکیب سے مل بھی جائے تو مادہ میں اولاد پیدا کرنے والے اجزاء پہلے ہی اس حرکت سے ختم ہو چکے، اس لیے اب ایسے شخص کو اولاد سے بھی مایوس ہونا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ قیمتی خزانہ ہے جو خون سے بنا، اور خون بھی وہ جو تمام بدن کی غذا پہنچانے کے بعد بچا۔ بس اگر اس منی کے خزانے کو اس تیزی کے ساتھ برباد کیا گیا تو دل کمزور ہوگا۔ دل پر تمام مشین کا دار و مدار ہے۔ جسم کو خون نہ پہنچا، یعنی یہ عادت اس حد کو پہنچی کہ خون بننے کے بھی نہ پایا تھا کہ نکلنے کی نوبت آ گئی تو جگر کا کام خراب ہوا۔ ایک زبردست تجربہ کار ڈاکٹر نے اپنی تحقیق میں اس طرح لکھا ہے: 1000 تپیدک کے مریضوں کو دیکھنے کے بعد ثابت ہوا کہ 186 مریض عورتوں سے زیادہ صحبت کرنے کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہیں، اور 414 صرف اپنے ہاتھوں اپنی قوت کو برباد کرنے کی وجہ سے، اور باقی دوسرے مریضوں کی بیماری کی وجہ دوسری تھی۔ ہم نے 24 پاگلوں کا معائنہ کیا۔ ان کے معائنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ان میں سے 24 صرف اپنے ہاتھوں اپنی قوت کو برباد کرنے کی وجہ سے پاگل ہوئے، اور باقی 100 پاگل دوسری وجوہات سے۔ انسانی دولت کا یہ انمول خزانہ اگر انسانی جسم کے صندوق میں چند دنوں تک امانت رہے تو دوبارہ خون میں جذب ہو کر خون کو قوت دینے والا، صحت کو درست اور بدن کو مضبوط بنانے والا، روب اور حسن و جمال کو بڑھانے والا اور قوت مواہہ میں 4 چاند لگانے والا ثابت ہوگا۔ دماغ کی تیزی ترقی پائے گی، یادداشت تیز ہوگی، آنکھوں میں سرخی دوڑے گی، ہمت اور بلند حوصلے کی سر بلندی
اس دولت میں اضافہ کی علامت ہوگی۔ بعض حکیموں نے کہا ہے کہ جسے حد سے زیادہ دبلا کمزور وحشیانہ شکل و صورت کا پاؤ، جس کی آنکھوں میں گڈھے پڑ گئے ہوں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی ہوں، حد سے زیادہ شرمیلا ہو، تنہائی پسند کرتا ہو، اس کے بارے میں یقین کر لو کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنا خون بہایا ہے۔ بعض معتبر ادوا کی تحقیق کے مطابق 100 مرتبہ اپنی بیوی سے مزاحمت کرنے پر جتنی کمزوری آتی ہے، اتنی ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قوت برباد کرنے میں کمزوری آتی ہے۔ آج لوگوں سے چھپ کر یہ برائی کر رہے ہو، مانا کہ تمہاری اس قبیح حرکت کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ تو سوچو کہ ظاہر و باطن کا جاننے والا پروردگار تمہارے اس کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے بھلا کس طرح سے اور کہاں چھپ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، اس کی سزا بتائی کہ یہ سزا دنیا میں دی جائے تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے، لیکن اپنے ہاتھوں اس انمول خزانے کو برباد کرنے کا ایسا سخت گناہ ٹھہرایا کہ دنیا کی کوئی سزا ایسے جرم کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ جہنم کا دردناک عذاب ہی اس کا متبادل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے اپنی قوت منی کو نکالنے والا ملعون اللہ کی طرف سے پھٹکارا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نصیب کا دشمن اس بری عادت کا شکار ہو چکا ہے تو اسے ہمارا دردمندانہ مشورہ ہے کہ خدارا کسی اشتہاری دباؤ کی طرف نہ جائیے، پہلے سچے دل سے توبہ کرے اور پھر کسی اچھی تجربہ کار تعلیم یافتہ حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائے اور بغیر کسی شرم کے اپنا سارا کچا چٹا سنائے، اور جب تک وہ کہے باقاعدہ پورے پرہیز کے ساتھ اس کا علاج پر عمل کیجیے۔ امید ہے کہ کچھ مرہم پٹی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔